نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما السائل فلا تنهر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ کو علم ہے کہ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اس لیے کہ اب تک تو جو میرا معاملہ رہا ہے وہ درس و خطاب میں اور وہ مونولوگ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے اور دوسرے لوگ سن رہے ہیں، اور اس میں اگر ہم کبھی سوال جواب تو نشست بعد میں رکھتے بھی تھے تو چونکہ میں اپنی جو اصل قوت ہے وہ ایگزاسٹ کر چکا ہوتا تھا درس میں یا خطاب میں، تو ان سوالات کے جوابات نہ تو میری طبیعت اس طرح حاضر ہوتی تھی کہ اطمینان کے ساتھ اور ذرا ٹھہراؤ کے ساتھ اس کا جواب دے سکوں، اور بعض اوقات یہ ہے کہ کچھ چڑچڑاپن بھی طبیعت پر طاری ہو جاتا تھا۔ یہ معاملہ سوال جواب کی نشست میں ہو جانا بالکل ایک فطری سی بات ہے، اس لیے کہ سوالات بعض اوقات خود بھی چبھتے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ سوال بغرض سوال نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات وہ سوال بغرض تنقید یا بغرض اعتراض یا بغرض استہزاء بھی ہوتا ہے، تو اس کا ایک رد عمل بھی طبیعت پر ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس میں کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سوالات آپ کو پورا اطمینان بھی ہو کہ آپ کا سوال صحیح سامنے آ گیا ہے۔ تو آج سے ہم جو نظام بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سائل جو ہے سوال کرنے والے وہ یہاں روسٹرم پر آ کر سوال کریں گے خود۔ البتہ اس میں ذرا رسک ہم لے رہے ہیں، بعض اوقات بعض حضرات جو ہیں وہ پھر گفتگو لمبی شروع کر دیتے ہیں، وہ تقریر کا انداز ان کا ہو جاتا ہے، وہ بہرحال سوال و جواب کی نشست میں نہیں ہونا چاہیے۔ سوال یہ آپ کی اصل میں مہارت کا جو ہے امتحان ہے کہ سوال جو ہے سادہ ہو، مختصر ہو، بات سمجھ میں آ جائے، ایک دو جملوں میں سوال کر دیا جائے، یہ نہیں کہ اس کا ایک پس منظر اور اس کے پھر دلائل اور اس کا سب، وہ تو پھر تقریر کی بات ہو جاتی ہے۔ اچھا، سوال کے بعد یہ ہے کہ ایک مزید سوال کی گنجائش رہنی چاہیے، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے سپلیمنٹری کویسچن۔ آپ نے ایک سوال کیا، میں نے جواب دیا، آپ کا اطمینان نہیں ہوا اس اعتبار سے کہ شاید میں خود اپنی بات واضح نہیں کر پایا ہوں، اسی لیے جواب میرا جو ہے وہ میری تسلی کا ذریعہ نہیں بنا ہے، یا یہ کہ کوئی ایک نقطہ اس میں ایسا ہے کہ جس کی وہ وضاحت چاہیں، تو سپلیمنٹری کویسچن بھی ایک کی مزید اجازت ہوگی، ایک مین سوال اور دوسرا پھر اس کے بعد ایک سپلیمنٹری کویسچن۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر بات جو واضح آپ پر نہ ہو تو پھر مزید گفتگو کو بحث کی شکل دینے کا یہ موقع نہیں ہے۔ یہاں ظاہر بات ہے کہ اسی انداز ہوگا کہ میرا آپ کے سوال کا جو جواب بھی میں پیش کروں، پسند آئے قبول کیجئے، پسند نہ آئے چھوڑ دیجئے، لیکن اس پر کسی بحث و تمہیز کا یہ موقع نہیں ہے۔ اور میں نے آج خاص طور پر اپنے آپ کو سنانے کے لیے وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الضحیٰ کے اختتام پر جو آتی ہے، وہ میں نے اپنے آپ کو سنانے کے لیے پڑھی ہے کہ اما السائل فلا تنہر، سوال کرنے والوں کو جھڑکو مت۔ اس میں سوال کرنے والے سب مفسرین کے نزدیک دونوں طرح کے سوال کرنے والے ہیں۔ ایک جو آپ سے کوئی مالی تعاون چاہتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات کی طالب بن کر آئے ہیں، کوئی امداد چاہتے ہیں، وہ بھی سائل ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر علمی بات کوئی آپ سے پوچھنا چاہتا ہے، کسی معاملے میں رہنمائی چاہتا ہے، وہ بھی سائل ہے۔ تو اما السائل فلا تنہر، تو جو ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ سائل کو جھڑکو مت، جو بھی بات ہے وہ کہو، اور سہل انداز میں کہو، سہج انداز میں کہو۔ تو آپ دعا کریں کہ میں قرآن مجید کی اس ہدایت پر پورا اتر سکوں۔ ایک آدھ بات اور بھی کہ یہاں جو سوالات ہیں فقہی سوالات میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کیے جائیں۔ باقی یہ ہے کہ جو اصل حکمت دین کا فلسفہ، دین چاہتا کیا ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں، دین کے غلبے کی جد و جہد فرض بھی ہے یا نہیں ہے، اور اگر اس کی فرضیت ہے تو وہ کس درجے کی ہے، اس میں یہ کہ طریقہ کار کیا ہے، اس میں اگر کوئی ابہام ہے، کوئی اشکال ہے، میری باتوں کے ضمن میں کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں
تو ان کو در حقیقت ڈسکس کرنے کا یہ ہمارا فورم ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور اب جو بھی صاحب آئے یہاں تشریف لائے اور اپنا سوال کریں. کیا اس میں کرا بھی؟ میرا نام سر شاہد ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، کمپیوٹر کا بھی اور اکاؤنٹس کا بھی. میں حال ہی میں یوں سمجھیے کہ قرآن پاک کی طرف رجوع کیا میں نے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن ایک عجیب سی بات یہ آ رہی ہے کہ اتنا زیادہ میٹر موجود ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی کہ اس کے کوئی بنیادی اصول سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ اس کو کیسے کرنی چاہیے، سٹیپ وائز کس طرح اس کو سمجھنا چاہیے. آیا کہ ناظرہ اس کو کرنا چاہیے، احادیث سے اس کو سمجھنا چاہیے یا کیسے؟ کیونکہ اگر ہم احادیث کو بھی اٹھا لیتے ہیں پڑھتے ہیں تو کچھ علماء کہتے ہیں جی کہ احادیث کے بارے میں بھی یہ ہے کہ کچھ ضعیف ہیں یا حسن ہیں یا اس کا مطلب کسی خاص وقت کے لیے تھا. تو ایک عجیب سا مطلب کہ ذہن کے اندر ایک وہ تلاطم ہو جاتا ہے کہ آدمی کرے کیا کرے، کس طریقے سے اس کو مطلب کہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے کہ وہ ایک سیدھی راہ کے اوپر آ جائے کہ اسے قرآن پاک کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر چل کے کم لیکن کامل علم کو حاصل کر سکے. قرآن مجید کی طرف آپ کا رجوع ہوا ہے، توجہ ہوئی ہے، اس کو اللہ کا بہت بڑا فضل اپنے اوپر سمجھیے. اور جب اللہ کا فضل ہو تو پھر اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ کے جناب میں. میں آپ سے ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں، شاید آپ کو بہت وہ نئی سی لگے گی. قرآن کو ایسے پڑھیے جیسے بدو پڑھتے تھے. بدو نہ فلسفی تھے، نہ منطقی تھے، نہ سائنسدان تھے، نہ ابھی حدیثیں ان کے پاس تھیں، نہ ابھی فقہ مرتب ہوئی تھی. وہ کیا تھا؟ عربی زبان یہ ان کی اپنی تھی. تو شرط اول جو ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے وہ عربی زبان کا صرف و نحو صحیح جاننا یہ لازم ہے. پھر قرآن کے متن ہی کو اصل سمجھیے. البتہ یہ ہے کہ اس کو آپ سمجھیں کہ یہ پہلا مرحلہ ہے قرآن پر غور کا، قرآن پر فکر کا، قرآن پر سوچ کا. اس کے بعد اگلے مراحل بھی آئیں گے. اسی قرآن سے پھر قوانین جو ہے وہ اخذ ہونے ہیں. اچھا، اس میں بعض سے واقعات ایسے ہیں کہ جو تو ایک تاریخ کی حیثیت رکھتے ہیں. اب ان میں اس واقعے کے ضمن میں تفصیل میں کہیں کوئی اختلاف ہو گیا تو کوئی حرج واقع نہیں ہوتا. ابھی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ میں چند جملے ابھی آپ کے سامنے یہاں ادا کروں اور پھر 10 منٹ کے بعد پوچھا جائے آپ سے تو ہر شخص جو ہے اس کو کہے گا، وہ جواب جو میرا دے گا وہ مختلف ہوگا اس کا. اس میں اس کی اپنی بات بھی شامل ہو جائے گی. میری بات سنتے ہوئے بھی جو اس کا سبجیکٹو مائنڈ ہے وہ اس کے اندر اس وقت حاضر ہوگا، وہ اس سے کوئی نہ کوئی نتیجہ از خود اپنی اس سبجیکٹو مائنڈ کے حوالے سے حاصل کرے گا، وہ بیان کرے گا. تو ان چیزوں میں احادیث میں اگر کوئی اختلاف بھی ہو جائے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ابھی ہمارے ہاں یہ جمعے کے اجتماعات میں حدیث جبرائیل جو ام السنہ کہلاتی ہے، جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، ایسے حدیث جبرائیل ام السنہ ہے، سنت کی جڑ اور ماں. اب اس کی جو روایات آئی ہیں اس میں مختلف اختلاف ہے، الفاظ کا اختلاف ہے. ایسنس ایک ہے، مفہوم ایک ہے، الفاظ میں بڑا فرق ہے، تفاصیل کا فرق ہے. اس حوالے سے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ کہ فقہی معاملات کے اندر اختلافات ہو گئے وہ بھی نیچرل ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی مقدمہ ہوتا ہے، 8 جج بیٹھے ہوئے ہیں ایک بینچ پر، 5 کا فیصلہ ایک ہے، 3 کا ایک ہے. اور بھی تقسیم ہو سکتی ہے. قانون وہی، اور یہ میں بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی. وہاں پہ تو ظاہر بات ہے وہ نئے بیانات نہیں لیے جاتے. وہ جو بھی فائل ہے وہ تو بہت پہلے سے تیار ہو چکی ہے، اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، صرف اسی سے اخذ کیا جاتا ہے. مطلب ان کا وہی رہتا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس موقع پر کوئی نئی گواہی نہیں آتی. تو اس اعتبار سے ان چیزوں پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ آپ آغاز جس طریقے سے کریں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس میں یہ کہ آپ اصل میں ان تمام جو چیزیں ہیں اضافی، ان سے ذرا صرف نظر کرتے ہوئے عارضی طور پر پہلے قرآن کو ایسے پڑھیے جیسے بدو پڑھتا تھا. اور وہی بات تھی کہ بدو پھر جس طریقے سے موٹیویٹ ہوا ہے، بدو سے مراد میں صحابہ کو عام طور پر لفظ دے رہا ہوں، ان کی وہ نہ سمجھیے کوئی توہین کی بات ہے. مطلب یہ کہ میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ فلسفی نہیں تھے، کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، بلکہ امت کا نام ہی ہے یہ جو ہے امیین، ان پڑھ لوگ، ان پڑھ، ان لیٹرڈ ون. حضور کی شان بھی یہی ہے، امی ہے. تو انہوں نے قرآن کو جس طور سے سمجھا ہے
وہ ہے بہترین طریقہ قرآن کو سمجھنے کا، اور اسی سے پھر وہ صحیح موٹیویشن ہوتی ہے کہ انہوں نے تن من دھن سب لگا دیا اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا۔ بحثوں میں پڑھ کر اور وہ جو باریکیوں میں پڑھ کر اور بال کی کھال اتار کر اور منطقی طور پر تجزیہ کر کے اور فلاں احادیث کے تقابل کے اس میں پڑھ کر علم کا تو اضافہ ہوگا، لیکن وہ انسپریشن اور موٹیویشن جو ہے وہ اس کے اندر نہیں رہے گی۔ میرا نام محمد ہارون رفیق ہے، اور ہارون رفیق جی، اور لوہے کا کاروبار ہے میرا۔ جی لوہے کا۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کانکوبائنز جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کے ساتھ جو نکاح کا کانٹریکٹ تھا اس کی کیا حیثیت تھی عام بیویوں کے نکاح سے؟ مختلف کیا تھا اس میں، اور بطور بیوی ان کی حیثیت کیسی تھی، اور ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جاتا تھا، اور بعد میں وراثت میں ان کا کیسا حصہ تھا؟ نیز یہ کہ کیا آج ان کی کوئی شکل معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں کیا باقی ہے کہ اس کی کوئی اجازت ہے؟ دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ کہ اگر اس کو الیبریٹ آپ کر دیں تو ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ سورہ نساء کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 4 اور 24 جس میں وما ملکت ایمانکم ان کے بارے میں آیا ہے، ان کو زیادہ الیبریٹ کرنے کے لیے کون سی تفسیر بہترین ہے جس کو پڑھا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ۔ پہلے تو اپنی بات میں ایک تصحیح کر لیجئے، باندیوں کے ساتھ یا لونڈیوں کے ساتھ یا کانکوبائنز کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوتا تھا۔ منکوحہ وہ بیویاں کہلاتی تھیں اور یہ باندیاں کہلاتی تھیں، یہ ملکیت ہوتی تھی۔ بیوی ملکیت نہیں ہوتی، بیوی تو ایک سوشل کانٹریکٹ کے تحت آپ کے ساتھ آتی ہے، زندگی گزارتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت سے نکاح ہوا ہے، اور بیوی جو ہے اس کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ کبھی چاہے تو آپ سے سیپریشن جو ہے وہ حاصل کر لے۔ لیکن یہ جو ملکیت کا تصور ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ اس میں نکاح ہے، نہ اس میں کوئی وراثت کا حصہ ہے، بلکہ وہ تو خود وراثت میں منتقل ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص جو ہے اس کی کچھ باندیاں تھیں تو اس کے انتقال کے بعد وہ اس کی ملکیت ان کی جو ہے جیسے اور پراپرٹی جو ہے وہ منتقل ہوگی، اولاد کیسے ہو جائے گی۔ جو پہلی بات تو یہ چاہے اچھی لگے چاہے بری، لیکن آپ اس کو سمجھ لیجئے ایز سچ کے جیسے وہ تھا معاملہ۔ ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اس کو پہلے ٹیبل بنانے کے لیے اور اس کو جو ہے اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کرنی چاہیے۔ سٹیٹس جو ہے باندی کا، کانکوبائنز کا، وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اچھا، اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ آیا آج بھی ایسا کوئی معاملہ ہے؟ آج ایسا کوئی معاملہ موجود نہیں ہے، اور یہ لونڈیاں ہوتی تھیں حضور کے زمانے میں صرف وہ جو میدان جنگ میں مال غنیمت کے طور پر آتی تھی۔ ایک جنگ ہوئی ہے، فرض کیجئے جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ بدر میں اب جب کہ کفار کو شکست ہو گئی ہے تو آپ کو معلوم ہے ان کے جو اونٹ تھے وہ 900 اونٹ لے کر آئے ہوئے تھے، وہ سارے تو ابھی کھائے نہیں گئے تھے۔ اب وہ گویا کہ وہاں پر مال غنیمت ہے، ان کے گھوڑے اگر وہ بچے ہوئے تو مال غنیمت ہے۔ وہ جو آدمی بھاگتا وہ اپنا اسلحہ بھی پھینکتا جاتا ہے تاکہ بھاگے اور جان بچائے، یہ سب کیا ہے؟ مال غنیمت ہے۔ ایسے ہی اگر وہاں کوئی عورتیں بھی آئی ہوں، میرے علم میں نہیں ہے کہ بدر میں آئیں یا نہیں آئیں، احد میں تو آئیں، لیکن بدر کے بارے میں مجھے یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے، لیکن اگر عورتیں بھی آئی ہوں تو وہ باندیاں ہوں گی، وہ تقسیم ہو جائیں گی۔ یہ جو اصل غلام کا اور باندی کا تصور ہے اسلام میں، یہ پی او ڈبلیو کا حل ہے، پرزنرز آف وار، what to do with them۔ یا تو اب آپ جو ہے بڑے بڑے جو ہے کنسنٹریشن کیمپس قائم کر دیجئے، ان میں پڑے سڑ رہے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے کنسنٹریشن کیمپس کے اندر ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو ان کے لیے اگر وہ مرد ہیں ان کے لیے ان کی کوئی جنسی تسکین کا کوئی سامان نہیں، اگر عورتیں ہیں ان کی جنسی تسکین پہ تقاضے کا کوئی سامان نہیں۔ ہاں کھانے پینے کو تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ راشن واشن جو ہے وہ تو جو بھی دنیا میں پی او ڈبلیوز کا معاملہ ہوتا ہے کھانے پینے کو دیا جاتا ہے۔ اسلام نے یہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ پی او ڈبلیوز جو ہیں وہ اسلامی بیت المال پر بوجھ بن جائے، انہیں ایبزارب کرو معاشرے کے اندر، انہیں تقسیم کر دو لوگوں کے اندر، اور ان کی حیثیت غلام کی اور باندی کی ہوگی۔ انہیں آپ کو کھلائیں بھی وہ، حضور فرماتے ہیں جو خود کھاتے ہو کھلائیں، جو خود پہنتے ہو وہ پہناؤ، اچھے سے اچھا سلوک کرو۔ پھر ان کی ایمینسیپیشن کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا
فلاں اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو کفارہ یہ ہے ایک غلام آزاد کر دو. قتل خطا ہو گئی ہے، وہاں تم سے غلطی سے تمہارا ارادہ نہیں تھا، کوئی تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے، گولی چل گئی تم سے اور کوئی شخص جو ہے وہ مر گیا ہے، غلام جو ہے آزاد کرو. گناہوں کے کفارے میں غلاموں کو آزاد کرنا، پھر غلاموں کو آزاد کرنے کی تلقین، نصیحت، پرسویشن، یہ نیکی کا بہت بڑا کام ہے. غلام کو آزاد کرو. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ذریعے سے انہیں سوسائٹی میں جذب کرنے کے بعد وہ علیحدہ ایلیمنٹ نہیں رہے، اب سوسائٹی کا حصہ بن گئے. وہ ایک گھر کے اندر ہے، وہاں رہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کے مالک ہیں، اور اسی طریقے سے رفتہ رفتہ ان کی ایمینسیپیشن کا بندوبست کیا اسلام نے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس درجے ایمینسیپیشن ہوئی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا عالم اسلام میں ساری حکومتیں غلاموں کی تھیں. مڈل ایسٹ میں ممالک کی حکومت، مملوک کہتے ہیں اس کو کہ جو کسی کی ملکیت ہے، غلام ہے. ممالک بڑے بادشاہ ہوئے. ہندوستان میں جو دہلی میں پہلی حکومت قائم ہوئی ہے وہ کون تھے؟ خاندان غلامہ، قطب الدین ایبک اور یہ بلبن ایسے ایسے شاندار، اور جو ہے اور یہ التتمش، یہ کون تھے؟ غلام تھے. ہمارے بڑے بڑے دین کے علماء ائمہ غلام، چنانچہ بڑے علماء اساتذہ غلاموں میں سے. تو اسلام نے یہ راستہ اختیار کیا ہے. کسی آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنا لینا بہت بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی گناہ ہے، کسی کو حق حاصل نہیں ہے. یہ جو امریکنز لے گئے تھے، آپ کو معلوم ہے یہ افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ وہاں سے یہ لوگ لے کر گئے پکڑ پکڑ کر ان کو، افریقیوں کو، اور وہاں جا کر انہیں غلام بنایا ہے اور شدید ترین جو ہے سختیوں میں انہیں رکھا ہے. یہ معاملہ اسلام میں نہ کبھی ہوا ہے، نہ اس کی کوئی اجازت ہے. کسی آزاد انسان کو پکڑ کر زبردستی غلام بنا لینا، اس کی نہ کبھی اجازت رہی ہے نہ کبھی ہوگی. البتہ پرزنرز آف وار کے معاملے میں یہ شکل ہے جو اسلام میں رہی ہے، اور ہمیں اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے. چاہے ٹھیک ہے دنیا اس کے اوپر فکری چست کر دے گی، بہت سی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے عام جو مزاج اس وقت کا ہے وہ اس میں وہ ذرا آسانی سے وہ بات جو ہے ان کے ذہن کے اندر اترتی نہیں ہے. لیکن وی ہیو ٹو بی فیتھفل کہ دین کی اصل تعلیم کیا ہے، اسی کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. میرا اپنا سوال تو کوئی اور تھا، مجھے ایک بزرگ نے بھی ایک سوال دیا ہے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا 2 سوال کلیئر کر لوں. ایک تو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ذات ہمارے نزدیک کوئی نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. لیکن ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم مجھے حضرت یونس علیہ السلام پر بھی فضیلت نہ دو. ایک تو اس کی تھوڑی سی مجھے کلیریفیکیشن آپ اگر کر دیں. ایک ہے کسی کا افضل ہونا، ایک ہے اس کے افضلیت کو بیان کرنا. ان دونوں میں فرق ہے. اصل میں کیا ہے، اگر آپ حضور کی افضلیت پر زیادہ زور دیں گے تو دوسروں کے اندر عصبیت پیدا ہوگی، نہیں ہمارا رسول ہمارا نبی افضل ہے. ایک خامخواہ کی کنٹروورسی شروع ہو گئی، حالانکہ اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی اہم بات ہی نہیں. حضور کی افضلیت جو ہے کوسچنیبل ہے ہی نہیں. اس کے بارے میں آپ بیان بھی کریں گے، اگر میں حضور کے مقام کو، مقام عالی جو آپ کا بیان کروں تو کچھ نہ کچھ کمی ہو جائے گی میرے بیان کرنے میں. میں اس مقام کو با تمام و کمال تو بیان بھی نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ اس پورے مقام کو جاننا سمجھنا کوئی آسان کام تو نہیں. تو اس حوالے سے یہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ایشو کو اس طور سے نہ چھیڑا جائے. حضور ہے اور اس اعتبار سے وہ اپنی جگہ پر تمام انبیاء میں افضل ہیں، لیکن اس کے اوپر زور دینا، اس کو بیان کرنا، یہ پھر ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ رسول محمد تو ہمارے ہیں اور تمہارے کوئی اور ہے. محمد تو سب کے لیے آئے بھائی، وہ سب کے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ آپ نے انہیں پہچانا نہیں ہے، وہ تو آپ کے بھی ہیں. اس انداز میں دعوت و تبلیغ کا جو معاملہ ہے اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ایشو کو زور نہ اس پر دیا جائے. میرا نام شاہد ہے، میں کمپیوٹر اور اکاؤنٹس کا طالب علم ہوں. قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے میرا دوسرا سوال ہے کہ میں قرآن پاک کی تعلیم کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں. پہلی وہ ہے کہ جس میں آپ قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ انفرادی ہے. دوسری اس کو سمجھنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے، دین کی اقامت کے لیے اس کو دوسروں تک منتقل کرتے ہیں، جسے میں تبلیغ کہہ سکتا ہوں یا اجتماعیت کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ میرا ذاتی نظریہ ہے. اب جب اس کی میں تبلیغ کرتا ہوں، دوسروں کو پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے. مساجد میں ایک اور بھی علم ہے ٹریڈیشنل علم جو ہے، جو کہ
ٹریڈیشنل ایک علم ہے، ہمارے جو عام مساجد کے علماء ہیں وہ اپنے کسی خاص مسلک کی یا اپنی ذاتی سوچ کی بنا کے اوپر قرآن پاک کی تعلیم بچوں کو دے رہے ہیں، زبردستی مار کر ٹھونس کر، سمجھاتے نہیں ان کو. ٹھیک ہے، جب ہم یہ غلطیاں ان کے اندر دیکھتے ہیں، ان کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں سے ایک شدید ترین ریزسٹنس جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے. وہاں سے آپ کے اوپر فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ تو پاگل ہیں جی، یا آپ قرآن پاک کو غلط انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. تو ان لوگوں تک جو قرآن پاک کا صحیح مفہوم ہے ان تک پہنچانے کا کیا طریقہ کار یعنی تبلیغ ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ جہاں تم دیکھو جاہل تو اس سے سلام کر لو. تو کم از کم اس کی کوئی نہ کوئی لمٹس تو ہوگی. اور دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ ویسے نہ بن جاؤ کہ گدھے کی طرح کہ جس کے اوپر صرف کتابیں لاد دی گئی ہیں. شکریہ. مساجد میں قرآن مجید کی تعلیم نہیں دی جاتی، یہ آپ کی آبزرویشن ہی غلط ہے. پڑھنا سکھاتے ہیں، نازلہ پڑھاتے ہیں، حفظ کراتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مار پیٹ وہیں ہوتی ہے. قرآن مجید اگر ویسے آپ کہیں تو وہ تو پھر دارالعلوم میں پڑھایا جاتا ہے، اگرچہ وہاں بھی نہیں پڑھایا جاتا، وہاں بھی زیادہ ایمفیسس جو ہے وہ قرآن پر نہیں ہے، وہ حدیث پر ہے اور فقہ پر ہے. قرآن پر اتنا ایمفیسس نہیں ہے وہاں. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس وقت بات ہم نہیں کریں گے یہ ایسا کیوں ہے، کیوں ہو گیا ہے، اس کے اسباب ہیں، بہت لمبی ہسٹری ہے اس کی. لیکن قرآن وہاں جو تعلیم دی جاتی وہاں کوئی مار پیٹ نہیں ہوتی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود یہ سوچئے آپ علمی اعتبار سے کس سطح پر ہیں. ان علماء کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کو بھی اپنی علمی سطح کو اونچا کرنا ہوگا، اس لیے کہ ہر شخص کا اپنا ایک لیول آف کانشسنس ہے. آپ اس سے جو ہے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیول آف کانشسنس پر پہنچیں گے تو کمیونیکیٹ کر سکیں گے، ادروائز ناٹ. اس لیے آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں، جس سٹیج پر آپ ہیں کہ ابھی آپ سیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس میں آپ وہ کہیں مسجد کو اس کا دائرہ نہ بنائیں، اپنے گھر پر اپنے چند دوستوں کو لے کر بیٹھیں اور دیکھیں، گفتگو کریں، انہیں پہنچائیں، پہنچانے کا ذریعہ ہو جائے گا. مسجد میں ظاہر بات ہے، جیسے میں نے آج شروع میں کہہ دیا کہ مسالک ہیں، ہر مسجد کا ایک مسلک ہے. اس مسلک کے اعتبار سے وہ کسی بات کو جو ہے وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، اس بات کو کہ جو ان کے مسلک کے مطابق صحیح نہ ہو یا ان کے مسلک کے مخالف ہو. تو ڈونٹ ٹچ دم. وہ جو کام کر رہے ہیں، آخر مسلمانوں کے لیے نماز کا ایک بندوبست ہے، وہاں انتظام ہے، یہ ہو رہا ہے، چلے دیجئے. لیکن یہ کہ اب آپ کو شاید آپ ہی سے میں نے کہا تھا نا، قرآن کو ایسے پڑھیے جس سے بدو پڑھتے ہیں. تو ظاہر بات ہے بدو جب کرتے تھے تبلیغ تو مسجد تو تھی ہی نہیں. مکہ میں کوئی مسجد تھی؟ وہاں تو یہی ہے، پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ سے یا ان سے دوستی سے، اس سے، یا جیسے کہ حضور کبھی چوک میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن یہ حضور کا معاملہ ہے. عام طور پر ہمیں نہیں اس کا کوئی ثبوت ملتا، لیکن حضور تو ظاہر بات ہے کہ علم کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے اس بلندی پر تھے کہ وہ ہر کسی شخص کے ساتھ گفتگو کر سکتے تھے. لیکن یہ کہ عام آدمی کے لیے معاملہ یہی ہے کہ پہلے ذرا آپ اپنی اس علمی سطح کو بلند کریں علماء کے ویزاوی علماء، تو پھر جو ہے آپ ان سے جو ہے ڈائلاگ کریں، ورنہ نہ کریں. بسم اللہ کیجئے. جو بھی مسلم گھرانے میں گھر کا کوئی فرد یا سربراہ اپنے اہل خانہ کو نماز کی ادائیگی کے بارے میں حکم دے، یہ حکم دے، کہے خصوصاً خواتین کو، اور ان پر کسی درجہ الفاظ کی سختی کرے، اور اس کے باوجود وہ نماز میں کوتاہی کریں، تو کس حد تک سختی کرنا جائز سمجھا جائے گا؟ اور میں یہاں قرآن پاک کی ایک آیت کو بھی واضح کرنا چاہوں گا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دین میں جبر نہیں. ظاہری طور پر اس کا پہلا مفہوم ہے جو غیر مسلم سے متعلق ہوگا، مگر اس آیت کا اطلاق میرے نماز کے متعلق کیے گئے سوال سے کس حد تک ہوگا؟ برائے مہربانی رہنمائی کیجیے. دیکھیے جہاں تک تو بچوں کا تعلق ہے، ان کے ضمن میں تو احادیث میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ وہ اگر نماز نہ پڑھیں، نماز پڑھنے کی جب عمر ہو چکی ہو تو پھر ان کو جسمانی سزا بھی دی جا سکتی ہے، انہیں مارا جا سکتا ہے. خواتین کے معاملے میں ترغیب و تشویق ہی کے اوپر اکتفا کرنی چاہیے. البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اڑ جائے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی ہے تو یہ معاملہ پھر بہت سنجیدہ ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں تو پھر یہ ہے کہ طے کرنا پڑے گا کہ وہ اب جو ہے اس کے ساتھ اس رشتہ ازدواج کو باقی رکھا جائے نہ رکھا جائے.
جب تک ایسی کوئی صورت نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ صرف تشویق اور ترغیب ہی جو ہے اسے استعمال کیا جانا چاہیے. اور لا اکراہ فی الدین جو ہے وہ اصل میں آپ نے خود کہہ دیا کہ اصلاً یہ ہے کہ کسی کو اسلام کے قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. تو اس اعتبار سے ہر چیز کا اپنا ایک محل اور مقام ہے، اس کو اسی حد تک محدود رکھنا چاہیے. قرآن پاک کا پارہ نمبر 27 سورہ نمبر 56 سورہ واقعہ کے آیت نمبر 13-14 میں اللہ فرماتا ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جو پہلے آئے ہیں لوگ وہ زیادہ ایمان والے ہیں بنسبت اس کے جو بعد میں آئے ہیں. اس آیت کو بھی آپ غلط کانٹیکسٹ میں لے رہے ہیں. اولین اور آخرین سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر دور کے پہلے اور اس کے بعد کے. یہ تو ہے اصل میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اولین لوگ آئے ہیں، جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تو وہ جو سب سے اونچا درجہ ہے مقربین کا، ان مقربین میں ان کی تعداد زیادہ ہوگی، اور بعد میں آنے والے مسلمان جو ہم سب لوگ ہیں ان میں سے کم ہوں گے ضرور، لیکن کم ہوں گے. ابھی ظاہر بات ہے کہ جن تک حضور کی تربیت اور تزکیے کا اثر پہنچا ہے، ایک تو براہ راست جن کا تربیت اور تزکیہ حضور نے فرمایا صحابہ کرام کا، پھر یہ کہ صحابہ کرام کے واسطے سے وہ اثرات جو ہیں وہ آگے بھی ایک دو نسلوں تک تو منتقل ہوئے ہیں. بعد میں ظاہر بات اس میں کمی ہوتی چلی گئی اور اس میں لوگ جو ہے کم رہ گئے پھر. تو اس اعتبار سے ہے یہ کہ یہ جو اصل مقربین ہیں وہ السابقون السابقون اولئک المقربون، تو یہ جو ہے ان کی تعداد اس طبقے میں زیادہ ہوگی اور بعد کے لوگوں میں کم ہوگی. البتہ اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے اصحاب الیمین، وہ پہلوں میں بھی بہت سے ہوں گے اور بعد میں بھی بہت سے ہوں گے. یہ تو صرف اس حد تک ہے. باقی یہ کہ یہ سوال جو ہے کہ کیسے ہوگا، اس میں جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ہوگا، تو پہلے تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ ہوگا، اور اس قسم کی باتوں سے اس میں کوئی ڈھیل نہیں دینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی وضاحت چاہیے تھی کہ ایک اوس درجے کی فیملی کے لیے جب بہنوں بیٹیوں کے رشتے طے ہوتے ہیں تو حق مہر کے اوپر اکثر کنٹروورشل چیزیں آ جاتی ہیں سامنے، اور جو معاشرے کی روایات ہیں ان کو پریفر کیا جاتا ہے شریعت کے مقابلے میں. دوسرا نکاح نامے میں ایک شک ہے 18 نمبر شک، جس میں آپ بیوی کو تفویض کرتے ہیں طلاق کا حق، اور 19 نمبر ہے کہ شوہر پہ پابندی ہے کہ وہ طلاق نہیں دے سکتا. یہ بھی ہے 19 نمبر شک نکاح نامے میں ہے کہ طلاق نہ دینے کا پابند ہے. جی یہ میرے علم میں نہیں ہے، آج پہلی مرتبہ آپ کے بتانے سے آ رہی ہے. پہلی بات تو مجھے معلوم ہے کہ یہ بات اس کے اندر پرووائڈڈ ہے کہ بیوی کو بھی حق طلاق جو ہے وہ تفویض کر دیا جائے، لیکن دوسری بات یہ کہ شوہر پر پابندی ہو کہ وہ طلاق نہیں دے سکتا، یہ میرے علم میں نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو وہ غلط ہے، خلاف شریعت ہے. لیکن یہ کہ جو 18 نمبر آپ کہہ رہے ہیں وہ اگر ہے تو صحیح ہے. عورت کو خلا کا حق تو اللہ نے دے ہی رکھا ہے، لیکن یہ کہ اس کے اضافی طور پر جو ہے کہ عورت اگر کوئی نکاح نہیں کرنا مانگتی بغیر اس کے، تو آپ اگر تیار ہیں، آپ خواہش مند ہیں اس سے نکاح کے، تو آپ وہ شرط بھی پوری کر سکتے ہیں. باقی جہاں تک مہر کا معاملہ ہے، اس میں اصل میں افراط و تفریط ہوتی ہے. اصل باتیں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ادائیگی کی بہرحال نیت ہونی چاہیے، چاہے فوری طور پر ادا نہ کیا جائے، لیکن نیت یہ کہ وہ ادا ہونا ہے، وہ ایک قرض یا دین کے طور پر رہے گا. جب یہ بات سامنے رہے گی تو پھر آدمی ظاہر بات ہے کہ اپنی چادر کی لمبائی دیکھ کر ہی ٹانگ جو ہے پھیلائے گا، پھر اتنا ہی وہ کرے گا جیسا کہ وہ سمجھے کہ وہ دینے کی پوزیشن میں ہے. یہی چیز ہے کہ جو سیلف ریگولیٹ کرے گی اس کو. باقی یہ کہ اس کی کوئی مقدار معین نہیں ہے، دینے کی نیت ہو. اور بہترین شکل آج کے دور میں یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ نکاح کے موقع پر لڑکے والوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ زیور چڑھایا جاتا ہے، اس زیور کی مالیت ہی کو مہر قرار دے دیا جائے، گویا کہ وہ مہر ادا ہو گیا. وہ بہترین شکل ہے. مہر کی ادائیگی جو ہے عین نکاح کے موقع پر ہو جانا، یہ بہترین ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ وہ زیور ہے وہ اس عورت کی ملکیت رہے گا، شوہر کو کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ اس میں سے کوئی بیچ کر کوئی کام اپنا کرے یا کرے. ہاں بیوی کی اجازت سے بیوی چاہے تو ہو سکتا. دو سوال مجھے کرنے ہیں. پہلا یہ کہ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ہمارے بزرگ، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے اگر ہم بلاتے ہیں بچوں کو یا کسی حافظ قرآن کو کہ قرآن پڑھیں، تو کیا وہ ثواب انہیں ملتا ہے؟
دوسرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی، کیا جو نیک لوگ ہیں وہ قبروں کے اندر ہی ہیں، اور کیا ان کا کوئی عمل دخل دنیا میں رہ جاتا ہے، یا کیا وہ ہمارے لیے کوئی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ پلیز ذرا تفصیل سے اس معاملے میں روشنی فرمائیے۔ اس میں تو کیٹیگوریکل میرا جواب ہے کہ قطعاً نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے، یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی ثواب دلانے کے الٹا جو ہے آپ پر گرفت ہو جائے گی۔ ایسی کوئی چیز صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور ہمارا دین وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی، رسول نے فرمایا جس چیز پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے، دین تو اصل میں وہی ہے۔ جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود ہیں۔ مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے، اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے، کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے منہ کو پہنچا دے۔ جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں، یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا، ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا، سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفلیں، یہ سب بدعات ہیں، اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے، انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں: حیات دنیاوی، جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے، پھر حیات برزخی، موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے، قیامت میں ریزوریکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے۔ اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے، اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر کہہ لیجئے، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے۔ دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر کہہ دیا جائے گا ان کو داخل کر دو آگ کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی جب شادی کی پروپوزل ہوتی ہے تو اس میں استخارے کی بنیاد پر فیصلہ کرنا، اس کا کتنا اسلام میں عمل دخل؟ استخارہ ایک بہت اچھا کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ استخارے کے معنی ہے خیر طلب کرنا، اور اس کی ایک دعا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے صحابہ کو، اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھائی جیسے قرآن سکھایا، یعنی اتنی اہمیت کے ساتھ۔ اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کرنے چلے ہیں، ابھی آپ کا دل جو ہے وہ کچھ تذبذب میں ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کا نتیجہ اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بیل منڈے چڑھے گی کہ نہیں چڑھے گی۔ تو جو آپ کا اندر کا جو تذبذب ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ
میں تیرے علم سے خیر چاہتا ہوں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اور جو تیری قدرت ہے اسی سے میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی قدرت کچھ حاصل ہو جائے فیصلہ کرنے کی۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں فإنک تعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، وتقدر ولا اقدر، اور تجھے قدرت حاصل ہے مجھے نہیں حاصل ہے۔ اب آیا اصل، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں سے کرنے چلا ہوں، اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ بہتر ہے میری آخرت اور دنیا کے اعتبار سے اور نتائج کے اعتبار سے، فقدرہ لی، تو پھر اس کو طے کر دے میرے لیے، ویسرہ لی، میرے لیے آسان کر دے، ثم ارضنی بہ، اور پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اگر تو یہ جانتا ہو، تیرے علم میں یہ ہو، ان ھذا الامر شر لی فی دینی وعاشی وعاقبت امری، کہ یہ کام تو میرے لیے شر ہے، اصل میں مجھے نظر تو نہیں آ رہا نا، میں تو شارٹ سائٹڈ ہوں، تو جانتا ہے کہ خیر ہے یا شر ہے، اگر یہ شر ہے تو اسے پھیر دے، مجھ سے دور کر دے، اپنی قدرت سے اس کو ہٹا دے، مجھے اس سے ہٹا دے، اسے مجھ سے ہٹا دے، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور جہاں سے بھی ہو مجھے خیر عطا فرما، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، اور پھر اس پر مجھے راضی بھی کر دے۔ یہ ہے دعائے استخارہ۔ اب اس کی جو باقی ہمارے ہاں جو ہو گئی ہے شکل کہ کوئی خواب